اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اکثر بات بھیج دیں ارباب بیگم ماتمداران سید الشہداء سرکار احدیت کی طرف سے قرآن مجید میں سورہ ذاریات کی ایک آیت میں ارشاد ہوا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ یعنی مقصد خلقت بتایا گیا کہ تمہاری زندگی صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، صرف اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ہے، اور شرافت بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو بھی پیغام تم تک پہنچے اللہ کی طرف سے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ گزشتہ کئی روز سے اس گفتگو کا آغاز اس آیت کے ذیل میں جو ہوا تھا، میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ نماز اور روزہ، حج اور خمس و زکوٰۃ جو ہمارے واجبات نظر آ رہے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی کو مقصد حیات جان لیا۔ ہم یہی سمجھے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو مقصد حیات پا لیا، ہم یہی سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو مقصد حیات کا حل مل گیا ہم کو، ہم یہی سمجھے کہ ہم صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کے لیے چلے گئے تو ہم حاجی صاحب ہو گئے، ہم نے اپنے فرض کو نبھا دیا، ہم یہی سمجھے کہ ہم نے خمس ادا کر دیا، ہم اپنے واجبات سے آگاہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بندگی کیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اور بہت سی عبادتیں ہیں کہ جس کو شریعت نے بیان کیا ہے، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ چند عبادتوں کے لیے 1,24,000 لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ بھی معصوم بھیجے جائیں جو صعوبتیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، جو مصائب کی آماجگاہ بنیں، ہر لمحے میں تکلیف، ہر قدم اٹھانے میں ان کو کوئی تکلیف، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی پتھروں کے نیچے چھپ رہا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے، پھر حکم خدا سے جناب جبرائیل تشریف لاتے تھے، وہ پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخموں کو صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جناب نوح جو کھڑے ہوتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ انکار کر دیا کہ اب ہم تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ پھر ایک زبان پہ ایک صدا ہوتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پانا ہے تو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ جناب یوسف ہوں، جناب یعقوب ہوں، جناب یحییٰ ہوں، جناب زکریا ہوں، جناب ادریس ہوں، جناب عزیز ہوں، جناب سلیمان ہوں، جناب داؤد ہوں، یہ تمام انبیاء جو نظر آ رہے ہیں ان کا صرف آمد اس بات پر تھی کہ تم اپنے ہدف کو پہچان لو، تم اپنی منزل کو جان لو، تم جان جاؤ کہ تمہاری مقصد کیوں ہے، تمہارا وجود کیوں ہے، یہ کاہے کے واسطے زمین کا فرش بچھایا گیا، یہ کس واسطے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، یہ کس واسطے چاند سورج و ستاروں کے چراغ روشن کیے گئے، یہ کس واسطے تمہیں دنیا کی تمام چیزیں دیکھنے، سمجھنے اور کھانے کے لیے پیدا کی تمہارے واسطے، یہ کس وجہ سے کائنات کے رنگوں نظر آ رہے ہیں، تم غور کرو کہ تمہاری یہ زندگی کی جو آمد ہے، تمہاری اس دنیا میں آمد ہے، یہ جو تمہارے لیے اس سے پہلے تیاری کی گئی ہے، وہ کل ملا کر ایک بنیاد ہے کہ تم کسی طرح میری غلامی میں اپنے وجود کو دے دو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم یہاں پر بھی کامیاب ہو اور وہاں پر بھی کامیاب ہو، اگر تم یہاں ناکام ہو گئے تو یہاں پر بھی ناکام ہو اور وہاں پر بھی ناکام ہو۔ تو اب اس کے لیے غور کرنا چاہیے، اس پہ فکر کرنا چاہیے۔ میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی، مثلا بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جس کا بے پناہ ثواب ہے،
اور جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور میں نے سورہ مدثر کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کری تھی کہ جس طرح عبادت کا بجا لانا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے اور عبادت ہے، اسی طرح اسی کے پیرلل، اسی کے برابر محتاج کو کھانا کھلانا بھی ہے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے بلکہ حق و باطل کی تمیز رکھنا بھی ہے. حق و باطل کی تمیز بھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جہنم والوں نے جواب دیے تھے تو یہی کہا تھا کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے. کیا کہنا، صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ تشریح ان آیتوں کی اہل بیت علیہ السلام کے کرداروں میں نظر آ رہی ہے، ان کے اعمال میں نظر آ رہی ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور ثقافت کے نئے نئے نہج آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی طریقہ ثقافت ہے اور یہ بھی طریقہ ثقافت ہے، اور اس طریقے سے بھی تمہیں یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہو، محتاج کی محتاجی بھی دور کر سکتے ہو. ایک واقعہ عرض کروں اول آپ کے سامنے، کیا کہنا اس گھرانے کی شرافت کا اور اس گھرانے کی سخاوت کا، کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بڑا انسپائر کر دینا واقعہ ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ مدینے میں اس رات کے گھپ اندھیرے میں ایک بوری کاندھے پہ لادے ہوئے، پیٹھ پہ لادے ہوئے چلے جا رہے ہیں. راستے میں آپ کی وہ بوری گر گئی، اس میں جو چیز تھی وہ بھی زمین پہ آ گئی. تو آپ اس کو وہاں تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ معبود جو میری چیز گم ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد فرما. تو ایک آپ کا صحابی تھا جو رات کے اندھیرے میں کسی کام سے جا رہا تھا، ایک دم سے اس کے کانوں میں صدا پہنچی کہ یہ آواز تو میرے امام کی ہے، میرا مولا پکار رہا ہے. تو وہ آواز کی سمت بھاگا، تو جب قدموں کی آہٹ سنی تو امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا آپ کا غلام. مولا میں نے اس اندھیرے میں آپ کی آواز کو پہچان لیا کہ ہو نہ ہو میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، خیریت تو ہے مولا؟ کہا اچھا تم آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ، میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو. کہنے لگا وہ خود ناقل ہے کہ جب میں اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں. کہا فرزند رسول اس میں تو یہ روٹیاں ہیں. کہا اس کو اس بوری میں رکھتے چلے جاؤ. اور کہنے جب بوری میں سب روٹیاں رکھ دیں تو میں نے کہا کہ فرزند رسول کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں فلاں سرائے کی طرف جا رہا ہوں. کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اپنی پشت پہ لاد دوں؟ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، ہرگز نہیں. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ یہ بوجھ میں اپنے کاندھوں پر بار کر لوں. امام اس پر راضی نہیں ہوئے. کہا اچھا تمہیں ایک موقع یہ دے رہا ہوں کہ اب تم یہاں تک آ گئے ہو، میری مدد کی ہے، تو آؤ میرے ساتھ ساتھ چلو، لیکن خبردار جس سرائے میں میں جا رہا ہوں وہاں جو بھی میں عمل کروں خاموشی سے اس عمل کو دیکھنا، کوئی تبصرہ نہ کرنا، کچھ بولنا نہیں. کہا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا ایک سرائے ہے جہاں پر پردیسی مسافر تھکے ہارے، دیکھیے آج کے دور میں اس سرائے کا احساس ہم کو نہیں ہے، اس زمانے میں لوگ دن بھر سفر کرتے تھے اور رات میں قیام کے لیے جو شیلٹر گاہ ہوتی تھی، جو قیام گاہ کہلاتی تھی، اس زمانے کی سرائیں بنا دی جاتی تھیں کہ جہاں پر تھکا ہارا مسافر، جسے کہا جائے واقعاً گھوڑے بیچ کے سوتا تھا، اس وقت اس کو کھانے کی بھی طلب ہوتی تھی، اور اس وقت وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہم کو راحت کے انتظامات ہو جائیں. اسی سے ملتا جلتا واقعہ جو دن ادھورا رہ گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے کھانا کھلانے والا، آپ بھی اسی سرائے میں پہنچے تھے. اور جب آپ کو شہر بھر میں کوئی کھانے والا نہ ملا، کوئی بھوکا نہیں ملا، تو آپ سرائے میں پہنچ گئے. تو دیکھا ایک تھکا ماندہ قافلہ چلا آ رہا ہے. تو جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا مسکرائے جناب ابراہیم اور کہنے لگے بھائیوں تم لوگ تھکے ہوئے آ رہے ہو، مسافر ہو، اور میرے گھر میں چلو، میرا دسترخوان چنا ہوا ہے، اور میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو، کچھ تناول کر لو، کچھ کھا لو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ آنے والے یوں ہی بھوکے تھے. ان کا چلو، وہ سوچے کہ یہ شہر کا رہنے والا ہے، کچھ پیسے دے دیے جائیں گے اور یہ سکون کے ساتھ اس کے کیا کم سے کم کھانے کو مل جائے گا، اور وہیں آرام کے بستر لگوا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں کہہ دیا جائے گا جو اجرت اس کی مانگے گا اس کو دے دی جائے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام ان سرائے سے ان لوگوں کو، ان مسافروں کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد کھانا کھلایا. جب کھا چکے اور آرام کر چکے اور چلنے لگے تو آج ایسا کھانا کھلانے والا ملا کہ جس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، کوئی اجرت نہیں مانگی. تو اس زمانے کا ایک کامن سینس بات میں عرض کروں اپنے بچوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کہ اس زمانے میں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ تھیں، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا جیسے کوئی بڑے امام باڑے میں جائے یا چھوٹے امام باڑے میں جائے تو یہاں پر گائیڈز ہوتے ہیں.
تو اب یہ جو آپ کو بڑے امام باڑے کی تاریخ بتا رہے ہیں، چھوٹے امام باڑے کی تاریخ بتا رہے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب سب کچھ بتا دیں گے تو آپ سے کچھ اجرت طلب کریں گے، جو بھی آپ کے بھی ذہن میں رہتا ہے کہ ابھی یہ میرے ساتھ ہیں گائیڈ کی حیثیت سے، اور جب چلنے لگوں گا تو کچھ نہ کچھ پیسے ان کے اجرت کے طور پر دوں گا۔ اسی طرح اس زمانے میں چونکہ اپنے گھر سے بہت دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، تو اب لوکل لوگ، ان کا آذوقے کا انتظام وہی تھا، ان کا وہی روزی تھی کہ کوئی قافلہ آئے اس کو اپنے گھر پہ بلا لے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اور کھانا کھلانے کے بعد اجرت جو طے ہوتی تھی وہ اجرت لیں، اور اسی سے ان کے آذوقہ چلتا تھا۔ تو جناب ابراہیم جو آج لے کر آئے اور انہوں نے وہ اجرت نہیں مانگی تو ان قافلے والوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے ہم کو کھانا کھلایا، تمام سہولتیں مہیا کی، اے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے کی تمہاری قیمت ہم کیا دیں؟ کہا ہم نے کھانا قیمت کے لیے تھوڑی نہ کھلایا ہے، ہم نے یہ کھانا قیمت کے لیے نہیں کھلایا۔ کہا پھر کاہے کے لیے کھانا کھلایا؟ کہ لوجہ اللہ کھانا کھلایا ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی کچھ کرو تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کرو، لوجہ اللہ کرو۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ کہا یہ کھانا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا۔ کہا دیکھو بھائی تمہارے اللہ کو میں مانتا نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، ہم فلاں کی پوجا کرتے ہیں، فلاں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم تمہارے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی بات پر کیا بھروسہ کریں؟ کہا نہیں لیکن ہم نے تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا۔ کہا نہیں تم اجرت بتاؤ، جو قیمت بتاؤ گے ہم دے دیں گے۔ تو جناب ابراہیم سے جو وہ قیمت کہیں یہ انکار کرتے رہیں۔ اچھا یہ انسان کی فطرت ہے، ابھی تو ان کے ذہنوں میں کچھ ایک خاص رقم ہوگی کہ 100 دے دیں گے، 500 درہم دے دیں گے، 1000 درہم دے دیں گے، لیکن جب سامنے والا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا ہے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے پیسے لوگے، اتنے پیسے لوگے، یہ لے لو، یہ لے لو، اتنی دولت لے لو، یہ ہیرے لے لو، یہ جواہرات لے لو، سب کچھ انہوں نے آفر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تمہیں نہ سونا چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے، نہ تمہیں پیسہ چاہیے، ہم نے تو یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا۔ کہا دیکھو صاف سن لو کہ ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت تک کسی کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ اس کی اجرت نہ دے دیں، یا تو کوئی اپنا عزیز ہو، یا اپنا رشتہ دار ہو، یا اپنا کوئی حلیف ہو، اپنا دوست ہو، اس کے دسترخوان پہ کھانا کھا لیتے ہیں، ورنہ اگر ہم کسی کے دسترخوان پہ جاتے ہیں تو بغیر اجرت دیے ہوئے کچھ نہیں کھاتے، اس لیے کہ اگر ایک بار تمہارا نمک کھا لیا بغیر اجرت کے تو کبھی ہم مخالفت پر نہیں تمہاری کھڑے ہو سکتے ہیں، تمہاری دشمنی پہ آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں بہت دور تک آواز جائے گی، ہم کافر تھے لیکن اس بات کا خیال تھا کہ اگر نمک کھا لیا ہے تو نمک حلالی کی جائے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ تو جناب ابراہیم نے کہا لیکن ہم نے تو کوئی طے نہیں کیا ہے، نہ ہمارا کوئی خیال ہے، ہم نے لوجہ اللہ کھانا کھلایا ہے۔ آخر میں یہیں تک وقت کا نبی لانا چاہتا تھا۔ دیکھیے لاکھ برین ہو لیکن وقت کے نبی کے سامنے آ کر انسان کا جتنا بڑا برین ہو بونا ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا میرا جملہ غور طلب ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاکھ ذہین ہوشیار انٹلیکچول کیوں نہ ہو دنیا کا، جب وقت کے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بونا ہو جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کو وہ اپنے حساب سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو خبر نہیں تھی کہ جہاں تک ابراہیم لانا چاہتے ہیں وہ خود بخود کنونس ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ بھئی معصوم ہے اس کے برین کا۔ بھئی ابو الحکم تاریخ میں، تاریخ مکہ کا ایک نام ہے، ابو الحکم کا مطلب ہے حکمتوں کا باپ۔ ہاں ابو الحکم، یہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ ابو الحکم یہ بعد میں ابو جہل مشہور ہوا ہے۔ یہ برین تھا مکے کا، یعنی جہاں سرداروں کی بات کوئی نہیں مانتا تھا، جہاں والدین کی بات بچے ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اختلاف ہو جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کوئی مسئلہ ہوا اس پر پورے قبیلے ختم ہو جاتے تھے۔ ایسے موقع پر جہاں باپ فیصلہ نہ کر پائے، سردار قبیلے والے اور جرگے والے فیصلہ نہ کر پائیں، وہاں اگر ابو الحکم بیٹھ جاتا تھا تو کیا مجال ہے، جو فیصلہ کرتا تھا وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا، اتنی ذہانت تھی۔ لیکن اس کی بھی بدقسمتی یہ تھی کہ ذہانت لے کے آیا تھا لیکن وقت کے معصوم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ایک دن نبی کریم نے کہہ دیا لاکھ تو دنیا کے سامنے ابو الحکم ہے لیکن آج کے بعد سے میں ابو جہل کہوں گا۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ تو دنیا میں ابو الحکم ہونے کے باوجود بدقسمت تھا کہ وقت کے معصوم سے ٹکرایا، تو جب ابو الحکم ٹکرا جائے تو ابو جہل ہو جائے، اور واقعاً ابو جہل ٹکرا جائیں تو ان کا کیا حال ہو۔ المختصر وقت کا معصوم اس کا ایک برین ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک صلاحیت ہے کہ جس مقصد تک وہ لانا چاہتا ہے
میں یہاں پر بات آ گئی ہے، بات سے بات ہی نکلتی ہے کہ کبھی غور کیجیے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں. بڑی پلاننگ کر کے جناب یعقوب کے بیٹے وقت کے معصوم نبی اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے. پلان کیا تھا کہ بہت زیادہ چاہتے ہیں یوسف کو، اس کو لے جایا جائے اور مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ التفات ہم لوگوں سے ہوگا. جب پوری طرح تیار ہو گیا، پلان کر لیا، تب بابا کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے آئے. اب یہ وقت کے نبی کے پاس آئیں، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، سننے والے ہیں تو آپ محظوظ ہوں گے کہ جناب یعقوب ذوف ہے، بڑھاپا ہے، آئے بچے اپنی تمام ہوشیاری اور دانائیوں کے ساتھ کہ بابا وہ آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، ہم بھی اپنے بھائی کو بہت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں ہم بھی بہت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یوسف ہمارے ساتھ جنگل نہیں گئے ہیں، آج اپنے ساتھ جب بھیڑوں کو چرانے کے لیے جائیں تو یوسف کو بھی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیتے جائیں. تو کہا نہیں تم رہن دو، نہیں بابا کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے، کیا اعتماد نہیں ہے. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے معصوم کا دماغ، یہ ہوتا ہے معصوم کا ذہن. کیا پیارا جملہ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. کبھی غور کیجئے گا اس بات کو کہ ان کی پلاننگ کیا تھی کہ قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. وقت کے نبی نے ان کو بس وہ منزل تک پہنچا دیا کہ تم بس یہی کہتے ہوئے نظر آؤ گے کہ بابا بھیڑیا کھا گیا. وقت کے نبی کی جان بھی بچ جائے گی اور جو میں چاہتا ہوں وہی ہو کر رہے گا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں شاید جناب یعقوب اگر یہ نہ کہتے تو وہ فوراً جا کے گھبرا کے قتل کر دیتے. لیکن ان کے دماغ میں ایک بات سما گئی کہ بابا نے کہا کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو ایک کام کرو اس کو کنویں میں ڈال دو اور اس کی قمیض لو، خون سے رنگین کرو اور بابا کے پاس روتے ہوئے چلے جاؤ، اور وہ ان کی بات کی تائید بھی ہو جائے گی کہ آپ نبی تھے، آپ جانتے تھے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا. جناب یعقوب بھی مسکرا رہے ہوں گے، جس منزل تک میں لانا چاہتا تھا وہاں خود بخود تم پہنچ گئے. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہیں تک لانا چاہتے تھے آنے والے مسافرین کو. کہا کہ کچھ تو مانگو، کچھ تو سوال کرو. کہ نہیں ہم نے لے وجہ اللہ، کہ نہیں ہم بغیر دیے ہوئے کچھ جائیں گے نہیں، ورنہ ہماری عورتیں جب سنیں گی تو حجو کریں گی، ہمارے شاعر سنیں گے تو وہ حجو کریں گے، ہمارے قبیلے کے سردار سنے گا وہ ناراض ہوگا، کچھ تو قیمت بتاؤ. کہا واقعاً تم قیمت دینا چاہتے ہو؟ کہا ہم بغیر قیمت دیے ہوئے جائیں گے نہیں. کہا اگر قیمت دینا ہو تو میرے اللہ کے تصور کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھ دو. کہا یہ تو نہیں ہوگا، ہم تمہارے خدا کو مانتے نہیں ہیں. کہا بس یہی قیمت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ درہم چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ ہیرے چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، بس یہی قیمت چاہیے. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ عجیب آدمی ہے، لوگ قیمت لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں مانگ رہا ہے. ایک بار کہہ رہا ہے کہ پیشانی جھکا دو. اس پیشانی کو جھکا دینے سے کون سے اس کے اللہ کو مان لیں گے؟ اس کی اجرت بھی ادا ہو جائے گی، کم سے کم ہم جا کر اپنے لوگوں میں کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے بھائی اجرت دے دی جو اس نے مانگی. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جناب ابراہیم کہاں تک لا رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھا، ادھر جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا. معبود جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، سروں کا جھکانا میرا کام تھا، دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے. اب جو اٹھے تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اب انشاءاللہ اسی موضوع پر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہے، اس میں توفیق الہی شامل ہوتی. اور وہ توفیق الہی، یہ سجدہ جو ہے وہ دلوں کو منقلب کرتا ہے، قلب کو منقلب کرتا ہے. سجدے سے اٹھے، اب یہ بات الگ ہے کہ کلمہ کس نے سکھایا ہو، کس نے بتایا، لیکن اٹھے تو وہ مومن تھے. روایت میں اتنا ملتا ہے کہ جب وہ اٹھے تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے. معلوم ہے ایک بار پیشانی کو انسان اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ جھکاتا ہے تو اللہ توفیق میں اضافہ اتنا کرتا ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو امن کی طرف بڑھ جاتا ہے، اگر کافر ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. تو جناب ابراہیم کا واقعہ میں نے اس دن ادھورا رہ گیا تھا تو مکمل کر دیا. اسی طرح ایک سخاوت جناب ابراہیم کی ہے، اور انہی کی نسلوں میں جو وقت کا معصوم ہمارا نظر آ رہا ہے، یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اور بات پہ بھی میں پلٹ کر آ جاؤں کہ وہ سرائے پہنچے ہیں تو چاہنے والا جو صحابی تھا وہ ساتھ تھا، وہ کہنے لگا کہ وہاں تھکے ہوئے مسافر سو رہے تھے، شاید ان کو کھانا نہیں ملا تھا. اور امام نے بوری میں سے
دو دو روٹیاں نکالیں اور ہر تھکے ہوئے مسافر کے سراہنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ تھوڑی سی روشنی نظر آئی، اب جو میں نے صورت دیکھی تو میں پہچان گیا کہ ارے کیا امام اس کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پورا جتنے بھی مسافر ہیں اسی قبیلے کے ہیں، یہ بنی ہیں۔ اور بنی ہمدانی کا کام ہی ہے کہ آل محمد کی دشمنی میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں، ہر جگہ سوائے تان کرنے کے، سوائے سب کرنے کے، سوائے ان کی تنقید کرنے کے، سوائے ان کے خلاف بولنے کی ان کا کچھ کام نہیں۔ کیا مولا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بنی ہمدان ہے اور ان کے سراہنے روٹی رکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں مر جائیں، چھٹی ہو جائے، ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے لیکن حکم امام تھا تو میں خاموش رہا۔ جب میں سرائے سے باہر نکلا تو میں نے کہا مولا، جیسے ہی میں نے مولا کہا، خدا کی قسم کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ اما اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اس دادا کا پوتا ہے کہ جس دادا کی تلوار اٹھتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ کہا کہ مولا، کہا یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ بنی ہمدانی تھے؟ اما یہ ہے کمال شرافت، جو دشمن کو کھانا کھلائے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ کہا تم مجھے یہی بتانا چاہتے ہو کہ مولا یہ بنی ہمدانی ہے؟ ہاں میں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہا، یہ اس کی باریکی کو سمجھداری سمجھ سکتے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگے کہ اگر یہ دوست ہوتے، اگر یہ چاہنے والے ہوتے تو تنہا میں روٹی نہ رکھتا بلکہ روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتا۔ میں نے نمک اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ہماری عداوت پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایک اور درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہماری عداوت پہ تلے ہوئے ہیں، ورنہ روٹی کے ساتھ میں نمک بھی رکھ دیتا۔ بہت زبردست جملہ ضائع کیا آپ نے کہ روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ دیتا، لیکن کیا کروں، یہ ہماری دشمنی پہ آمادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سخاوت ان کے گھرانے میں اگر آپ دیکھیے تو ایسی نظر آ رہی ہے کہ جہاں اپنی پرواہ نہیں ہے، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں حور کو پانی پلانا، بھئی ابھی نہ اس نے توبہ کی ہے نہ اس نے معافی مانگی ہے، اور صرف اس کو پانی نہیں پلانا، لشکریوں کو پانی پلانا، اور وہ بھی 1000 لشکریوں کو پانی پلانا۔ اور کون سا پانی؟ جو جمع کیے ہوئے ہیں۔ عرب میں صحرا میں پانی ملنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ بڑی مشکل سے کہیں نہ کہیں آپ کو نخلستان مل جائیں گے جہاں پانی میسر آئے گا، اور اس پانی کو باقاعدہ جمع کر دیا جاتا تھا۔ اگر قافلے میں عورتیں ہوں، بچے ہوں تو خاص کر کے خیال رکھا جاتا تھا۔ مرد تو کہیں محنت جفاکشی کر کے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لیں گے، لیکن اگر عورتیں اور بچے ہوتی تھیں تو احتیاطاً پانی کو خرچ کرنے سے بچایا جاتا تھا، روکا جاتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ کم سے کم پانی کی مقدار خرچ ہو تاکہ بچے بھوکے نہ رہیں، بچے پیاسے نہ رہیں۔ خدا کی قسم جس کے گھرانے میں، جس کے قبیلے میں اور قافلے میں 51 بچے ہوں، 51 بچے ہوں، یہ بھی مقام عبرت ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو غور کریں کہ نواز رسول کے اوپر امت نے کتنی جفا کی ہے۔ اما جس کے ساتھ، جس کے قافلے میں 51 بچے ہوں، بعض روایتیں 56 تک آتی ہیں، 51 بچے ہوں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا تو محمد باقر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں؟ ہم 10 دن گریہ کریں ان مظلوموں کے اوپر؟ ایک سوال یہ ہے کہ وہ 51 بچے کہاں گئے، وہ 50 بچے کہاں گئے، کدھر گئے بچے؟ وہ جہاں 51 بچے ہوں وہاں سے محمد باقر واحد ہیں جو بچ کے آئے ہیں۔ کچھ دن تک سکینہ زندہ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ 10 سفر کو وہ بھی اپنے بابا کے زیارت کے اشتیاق میں گھٹ گھٹ کر اس قید خانے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب بقیہ 50 بچوں کا سوال اگر کیا جائے عالم اسلام سے کہ وہ کہاں گئے، ان کی کیا خطا تھی، ان کی کیا لغزش تھی، بہت سے روایتیں ملتی ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی ہے تو اسی کو آگے بڑھاؤں کہ نہ جانے کتنے مظالم ہیں جو ڈھائے گئے۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں نہ جانے کتنے بچے مارے گئے، نہ جانے کتنے بچے عصر عاشور سے پہلے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ کربلا میں عجب انداز ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ مردوں کی قیادت آقا حسین کے پاس، عورتوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری جناب زینب کی ہے۔ خیر ایک 56 برس کی ہیں، ایک 57 برس کے ہیں،
کمال ہے اس معصوم سی بچی سکینہ کا جو 3 برس کی یا 3.5 برس کی یا 3.25 برس کی ہے جو بچی، اس کا کمال یہ دیکھیے کہ خود 3 روز کی بھوکی ہے، خود پیاسی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ بچے بے چین ہوں گے تو اس سے بیویاں بے چین ہوں گی، مائیں بے چین ہوں گی، اس کے بعد مردوں پر اثر پڑے گا، وہ بے چین ہوں گے۔ تو اب بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے معصوم بچی ایک چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے اور اس طرح بہلایا ہے جیسے بچے کو بڑے بڑے لوگ بہلا نہ پائیں۔ اس طرح جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے بچوں کے ذہن کو، جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں ڈائیورٹ کیا ہے کہ وہ بھوک و پیاس، آؤ بچوں آؤ، خالی کوزے لو، آؤ آؤ چلو اس خیمے میں چلے شاید وہاں پانی ہو، اور پورے خیام میں آپ بچوں کو لے جاتی تھی اور پھر کہتی تھی کہیں چھوٹ نہ گیا ہو، دوبارہ پھر جاتی تھی، آؤ آؤ چلو اماں کے خیمے میں چلو، آؤ چلو پھوپھی اماں کے خیمے میں چلو، آؤ چلو شاید علی اصغر کے لیے پانی رکھا ہے، تاکہ وہ بچے اس انتظار میں۔ تو اس کے لیے روایت کے چپتے ہوئے جملے ہیں کہ یوں تو 51 بچے تھے، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی جب یہ انجمن بنی ہے تو 25 سے 26 بچے آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ باقی بچے مارے نہیں گئے تھے، باقی بچے شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ بچے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ پانی کا نام سن کے کہ سکینہ کے ساتھ جانا ہے، شہزادی کے ساتھ جانا ہے، کہیں پانی میسر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حسین کی لاڈلی ہے، حسین کی شہزادی ہے، چلو، تو چاہ کر بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے کہ اس انجمن میں شریک ہو سکیں۔ اللہ اکبر! ظاہر ہے کہ وہ شام غریبہ تک کیسے زندہ رہے ہوں گے، کس طرح۔ یہی بولتا ہے کہ جس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ڈھونڈنے نکلی ہیں جناب زینب ام کلثوم، تو فرات کے کنارے پہنچی ہیں شام غریبہ کے اندھیرے میں، تو وہاں دیکھا 2 بچے پڑے ہیں، 2 بچے پڑے ہیں، تو معلوم ہوا وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ نہ جانے کتنے بچے کچلے گئے، گھوڑوں کے اور اونٹوں کے سموں سے کچلے گئے، نہ جانے کتنے بچے جس وقت یہ عماریوں پہ، بے کجاوا عماریوں پہ، ظاہر ہے سامنے کی بات ہے، بے کجاوا عماری پر یہ سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ تو جب بیویوں کے ان اسیروں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے تو کون اپنے آغوش میں بچے کو سنبھال پا رہا ہوگا؟ اور اونٹ کے لیے ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ تیری کوئی کل سیدھی، تو وہ جواب دیتا ہے کوئی نہیں۔ اما صحرا میں جب اونٹ دوڑتا ہے تو اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے بچے گرے، اور خدا کی قسم مائیں گھٹتی رہیں، چلاتی رہیں، بین کرتی رہیں، لیکن کوئی سماعت کرنے والا نہیں تھا۔ ان ماؤں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت سکینہ اونٹ سے گری اس وقت سر حسین رک گیا۔ وہ واقعہ جو ہے وہ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آغوش سے بچی گری ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا میری سکینہ گر گئی اور میری ذمہ داری ہے، میرے بھیا نے میری حفاظت میں بچی کو دیا ہے۔ لیکن جب ظالم نہیں سن رہے ہوں گے تو شاید سر حسین کی طرف مخاطب ہو کر کہا بھیا تم نے اپنی امانت کو میرے سپرد تو ضرور کیا تھا، لیکن میں کیا کروں، ظالم میرا کہا مان نہیں رہے ہیں، میں اتنی مجبور ہوں کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ اے بھیا تم تو وقت کے امام ہو، تم ہی کچھ نہ کچھ کرو۔ اب سر امام حسین علیہ السلام رکا ہے اور اس کے بعد میں ظالم آگے بڑھا، اور اس کے بعد میں وہ پورا واقعہ آپ سنا کرتے ہیں۔ پھر جناب سکینہ کو ڈھونڈا گیا تو جناب سکینہ نظر نہیں آئے، تو جناب زینب کو اتارا گیا، آپ چلی ہیں اس راہ کے پیچھے کی طرف، اور مال ڈھونڈتی بھی تو کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بی چادر میں لپٹی ہوئی بی اس بچی کو آغوش میں لیے ہوئے سر پہ تسلی سے ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ قریب پہنچی، کا بی بی آپ کون ہیں، آپ کا شکریہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، لیکن آپ کا شکریہ اس لیے کہ اس بچی کے جب سے بابا مارا گیا، چچا مارا گیا، بھائی مارے گئے، اس وقت سے کوئی تسلی سے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا۔ ہاں منہ پہ تماشے کھا رہی تھی، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، گلے میں رسن باندھی جا رہی تھی۔ اے بی بی آپ جو بھی ہیں آپ کا شکریہ، لو چہرے سے نقاب ہٹی، ایک آواز آئی زینب تم نے اپنی ماں کو نہ پہچانا، اے اماں کربلا میں آپ کا چمن اجڑ گیا، اے اماں کربلا میں آپ کا بیٹا بھوکا پیاسا مارا گیا، اے اماں آپ کی بیٹیوں کے رضائیں سر سے چھینی گئی، اے اماں اب کشا بکشا گرفتار کر کے یہ ظالم لیے جا رہے ہیں، اے اماں ہماری نانا کی امت نے ہم پر بڑے مظالم